شکیلا نے نحیف آواز میں مجھے سلام کیا اور قدرے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے شائستہ انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے بیڈ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ شکیلا نے بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ اس نے اپنے جسم کو گھٹنوں تک گرم لحاف میں چھپا رکھا تھا، تاہم دونوں بازو اور چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں پر دونوں ٹانگوں کو فولڈ کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاہت اور پزمردگی جھلکتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہ جتنے بڑے صدمے سے گزری تھی، بلکہ گزر رہی تھی، وہ کسی بھی ہٹے کٹے انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دن میں بھی شکیلا کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ گہری بے ہوشی میں تھی، اور اب میں اسے بڑے واضح انداز میں دیکھ رہا تھا۔ شکیلا انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر عورت تھی۔ قادر خان نے اس کے حصول کے لیے 5,000 روپے خرچ کر کے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی دل والا، قدردان اور صاحب حیثیت شخص اسے پانے کے لیے اپنی تمام دولت اس کے قدموں پر نچھاور کر سکتا تھا۔ تاہم ان لمحات میں شکیلا کا حسن اور شادابی ماند پڑ گئی تھی۔ وہ انتہائی افسردہ اور ملول دکھائی دیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھری بہار میں خزاں نے اسے چاٹ ڈالا ہو۔ وہ بیوگی کی دبیس چادر اوڑھے مرقع حزن و ملال بنی بیٹھی تھی۔ نادر خان ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھ سے جھلکتے اشارے کو فوراً سے پیشتر سمجھ گیا اور جوز بوز ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ چھوٹی امی کا بیان لے لیں، میں ادھر کمرے سے باہر موجود ہوں۔ اگر کسی مرحلے پر میری ضرورت پیش آ جائے تو آپ مجھے آواز دے کر بلا سکتے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ وہ کمرے میں رک کر ہماری گفتگو سننے کا خواہش مند تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں شکیلا مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو اس کے خلاف جاتی ہو۔ میں نے نادر خان کے اس رویے کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور شکیلا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد صبح والے اندوہناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیلا بی بی، آتش زدگی والے اس واقعے نے مجھے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن کی ابھی تک کوئی توضیح نہیں ہو سکی۔ مجھے امید ہے تو میری الجھن کو ضرور دور کر دو گی۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، مجھے یوں لگتا ہے اگر میں بولوں گی تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میں نے غم کے اس طوفان کو کس طرح اپنے اوپر جھیل رکھا ہے۔ لیکن وہ لمحے بھر کو رکی، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی، حالانکہ اب اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ پوچھنے اور بتانے کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے؟ جب قادر خان اور جبرو ہی نہیں رہے تو… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ان لمحات میں شکیلا مجھے ایک ایسی دل شکستہ اور اعصاب زدہ عورت نظر آئی جس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ وہ اپنی شوہر اور 2 سالہ بیٹے جبرو یعنی جبران کو یاد کر کے بے حد دکھی ہو گئی تھی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، شکیلا، میں تمہارے دل اور دماغ پر طاری بوجھ کی شدت کو سمجھ سکتا ہوں، لہٰذا پہلے تو تم نہایت ہی مختصر الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ گزشتہ رات اس کوٹھی کی بالائی منزل پر کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد اگر میں ضروری سمجھوں گا تو تم سے کوئی اور سوال بھی کروں گا۔ وہ چند لمحات کے تک خاموشی سے یک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے آر پار تکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سمجھ گیا وہ اپنے بکھرے ہوئے ذہن اور منتشر خیالات کو یکجا کرنے کی سعی میں مصروف تھی۔ میں اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھوئے کھوئے انداز میں بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز سے گہری افسردگی جھلکتی تھی۔ مجھے رات کے آخری پہر باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی، لہٰذا مجھے نیچے آنا پڑا۔ اوپر والے باتھ روم میں ابھی پانی کا سسٹم بحال نہیں ہوا، اس لیے ہم بھی نیچے والا باتھ روم ہی استعمال کرتے ہیں۔ جب میں واپس اوپر آئی تو… اس نے لمحہ بھر کو توقف کر کے ایک خوف زدہ جھرجھری لی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سراسیمہ انداز میں بولی، میں جس کمرے کو امن و سکون میں چھوڑ کر گئی تھی وہ کسی تندور کی مانند دہکا ہوا تھا۔ مجھے ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئی اور اس آگ کے اندر قادر خان اور جبرو۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ پھر کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں بچانے کے لیے کیا کروں۔ آگ بڑی بے دردی سے انہیں نگلتی جا رہی تھی۔ خود کو بے بس اور لاچار پا کر میں کمرے سے باہر دوڑ گئی اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے آگ آگ چلانا شروع کر دیا۔ میری پکار پر ولایت سامنے آئی اور میں نے اسے بتایا کہ ہمارے کمرے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوتا رہا۔
نادر، غلام حسین اور ولایت بی بی کب اوپر پہنچے اور انہوں نے آگ بجھانے کے سلسلے میں کیا کوششیں کی؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے مجھے کس طرح نیچے والی منزل پر پہنچایا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ اس نے واقعی مختصر الفاظ میں بیان دیا تھا، اور شکیلہ کے اس بیان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میری معلومات میں اضافے کا باعث بنتی۔ یہ باتیں ولایت بی بی اور نادر خان کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ کام کی کوئی بات سامنے لانے کے لیے مجھے سوالات کا سہارا لینا تھا، لہٰذا میں شکیلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ شکیلہ بی بی، میں نے بڑی رسان سے اسے مخاطب کیا، آتش زدہ خوابگاہ میں مجھے گھی والا ایک سیر کا خالی ڈبہ نظر آیا تھا۔ آگ نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو بناسپتی گھی والا وہ خالی ڈبہ کس مقصد سے وہاں رکھا گیا تھا؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا، پھر تعجب خیز انداز میں بولی، گھی والے کسی خالی ڈبے کا ہمارے کمرے میں کیا کام؟ نہیں جناب، آپ جس ڈبے کا ذکر کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے گھر میں تو 5 سیر گھی والا ڈبہ آتا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یعنی تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ 1 سیر گھی والا ڈبہ کبھی اس گھر میں آیا ہی نہیں؟ نہیں جی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی، نہ خالی اور نہ ہی گھی سے بھرا ہوا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جب اس گھر میں بناسپتی گھی والا 1 سیر کا ڈبہ کبھی آیا ہی نہیں تو پھر وہ تمہاری خوابگاہ میں کیسے پہنچ گیا؟ کس نے اسے وہاں پہنچایا؟ یہی بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھانے دار صاحب۔ وہ الجھن بھری نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، پھر استفسار کیا، کیا آپ نے اس ڈبے کے بارے میں نادر خان سے پوچھا تھا؟ ہاں پوچھا تھا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری طرح اس نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ بہرحال تم چاہو تو میں تمہیں خوابگاہ میں موجود وہ آفت زدہ ڈبہ دکھا سکتا ہوں۔ شکیلہ نے مذکورہ ڈبے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی سرے سے انکار کیا، بس مزمحل انداز میں مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متاثرہ خوابگاہ کو بند کر کے دروازے پر سرکاری تالا لگا دیا تھا۔ نادرہ کو وہ ڈبہ دکھانے بھی میں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اس تالے کی چابی اس وقت میری جیب میں تھی۔ میں نے شکیلہ سے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، تم تو جانتی ہی ہوگی کہ پچھلے دنوں نادر خان کا طلائی لاکٹ گم ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ بات میرے علم میں تو نہیں ہے۔ کب کھویا تھا اس کا لاکٹ؟ شکیلہ کے اس حتمی جواب نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ وہ ایک نئی اور خلاف توقع بات کر رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں جانتی ہوگی اور میں اسے بتاؤں گا کہ وہ گمشدہ طلائی لاکٹ بھی اسی خوابگاہ سے ملا ہے جہاں صفاق آگ نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو جلا کر کوئلہ بنا ڈالا تھا، مگر اس نے تو کہانی ہی الٹ کر رکھ دی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ لاکٹ کی گمشدگی کا اسے علم نہ ہو؟ میں نے اس کے ذہن کی بات کو سامنے لانے کی غرض سے سوال کیا، شکیلہ تم بڑی عجیب بات کر رہی ہو۔ نادر نے خود مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا ہے، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کا کھویا ہوا لاکٹ مجھے تمہاری خوابگاہ سے ملا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ وہ لاکٹ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں بھلا اس کے سوال کا کیا جواب دیتا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم سے پوچھنے کے بعد بتاؤں گا، اور تم تو سرے سے ہی اس لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں۔ حیرت ہے، ایک چیز کی سب کو خبر ہے اور صرف تم ہی لا علم ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واقعی نادر خان کے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ کیا نادر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھے اپنے لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ اسے میرے سامنے لے کر آئیں۔ شکیلہ کے لہجے میں قطعیت کو دیکھتے ہوئے میں سوچ میں پڑ گیا۔ نادر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے چھوٹی امی اور ابا جی کو اپنے لاکٹ کی گمشدگی سے آگاہ کیا تھا۔ شکیلہ نے فوراً فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ وہ لاکٹ گھر سے باہر کہیں کھویا ہوگا، اور اب یہی شکیلہ لاکٹ کی گمشدگی سے لا علمی کا اظہار کر رہی تھی، بلکہ نادر سے سامنا کروانے کو بھی کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک چال چلتے ہوئے بات کو تھوڑا گھما دیا۔ میں نے اس سے کہا، نادر نے ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس واقعے کا سارے گھر کو پتہ ہے، تمہارے دونوں ملازمین ولایت بی بی اور غلام حسین اس لاکٹ کو تلاش کرتے رہے ہیں، اس سے تم بے خبر کیوں ہو؟ نادر نے تو مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ متوفی قادر خان نے اسے کہا تھا کہ جانے والی شے کا غم نہ کرو، میں تمہیں ایسا ہی دوسرا نیا لاکٹ دلا دوں گا۔ ہو سکتا ہے باپ بیٹے میں ایسی کوئی بات ہوئی ہو، لیکن میں اس سے قطعی لا علم ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ دراصل میں نادر کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی۔ آخری جملہ شکیلہ نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا
جیسے وہ نادر خان سے خوش نہ ہو۔ سوتیلے ماں بیٹے کے تعلقات کا یہ ایک نیا زاویہ میرے سامنے آ رہا تھا، ورنہ نادر کو تو میں نے شکیلہ کے لیے خاصا فکر مند اور پرتشویش دیکھا تھا۔ آپا فردوس کو بھی یہی غم مارے جا رہا تھا کہ اس کے سگے بھائی نادر خان کی سوتیلی ماں کے ساتھ خوب بنتی ہے، مگر نادر خان کے حوالے سے شکیلہ کا رویہ اس کے بالکل برعکس نظر آ رہا تھا، اور یہ میرے لیے چونکنے کی بات تھی۔ میں نے شکیلہ کے کہے ہوئے آخری جملے کی روشنی میں اس سے پوچھ لیا، کیوں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نادر خاصا اکھڑ اور غصے والا ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ میں نے تو اس کے رویے اور انداز میں ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، وہ تو تمہارے لیے خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے، یہ محض اس کی اداکاری ہے۔ وہ ناپسندیدہ لہجے میں بولی، وہ کسی میٹھی چھری سے کم نہیں، ایسے لوگوں کے لیے میسنے کا لفظ زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ وہ نفرت آمیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں اس عیار کے دل میں میرے لیے کتنی محبت اور ہمدردی ہے۔ فردوس کی طرح یہ بھی مجھے اپنی ماں کا قاتل سمجھتا ہے، بس دونوں میں اتنا سا فرق ہے کہ فردوس پھٹا ہوا ڈھول ہے اور نادر میٹھی چھری۔ فردوس کی دوستی اور دشمنی بالکل کھلی نظر آتی ہے، اور یہ شیطان اوپر سے میٹھا بن کر اندر سے جڑیں کاٹتا ہے۔ میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، سب جانتی ہوں، میں ایک ایک کو پہچانتی ہوں۔ میں حیرت بھری نظر سے شکیلہ کو دیکھتا چلا گیا۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ تھی کہ ان لمحات میں وہ کوئی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے بے انتہا سنجیدہ اور گمبھیر پایا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ میں نادر خان کو اس کے سامنے لاؤں۔ اب اس کا اعتماد سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے ابھی نادر خان کے لیے اپنے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا، اس کی روشنی میں بڑا واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ نادر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کر سکتی تھی، بلکہ اسے منہ توڑ جواب بھی دے سکتی تھی۔ تو پھر نادر خان کن ہواؤں میں تھا؟ اس سوال نے میرے ذہن کو الجھا دیا۔ اگر شکیلہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہی تھی تو اس کا واضح مطلب یہی تھا، نادر خان نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ وہ پہلے ہی میرے شک کے دائرے میں بند تھا۔ شکیلہ کے خیالات سے آگاہی حاصل ہونے کے بعد یہ دائرہ اس کی ذات کے گرد تنگ ہونے لگا۔ میں نے شکیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے نادر نے لاکٹ کے حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ کیسا جھوٹ؟ وہ تجسس بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کر دی اور کہا، لیکن میں محسوس کرتا ہوں فی الحال کسی قسم کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں، آگے چل کر دیکھیں گے۔ میں تو تیار ہوں، وہ خاصی بہادری سے بولی۔ آگے آپ کی مرضی تھانے دار صاحب۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے اس سے استفسار کیا، شکیلہ بی بی، ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کر تو مجھے بتاؤ کہ گزشتہ رات تم لوگ کتنے بجے سونے کی غرض سے خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے؟ رات کا کھانا ہم نے نیچے ہی کھایا تھا، وہ پرخیال انداز میں بولی، پھر اوپر آ گئے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم رات 9 بجے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوئے تھے۔ یعنی ہم سے آپ کی مراد ہے تم، قادر خان اور ننا جبران؟ جی ہاں، ہم تینوں، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ کیا تم لوگ اوپر پہنچتے ہی سو گئے تھے؟ جبران تو نیچے ہی سو گیا تھا، میں اسے اپنی گود میں اٹھا کر اوپر لائی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں شکیلہ نے بتایا، میں اور خان صاحب لگ بھگ 10 بجے سوئے ہوں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے ننا جبران آپ دونوں سے الگ ایک چھوٹی سی کھٹولا نما چارپائی پر سوتا ہے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا کل رات بھی تم لوگ اسی انداز میں اپنے اپنے بستر پر لیٹے تھے؟ جی ہاں، میں اور خان صاحب بڑے پلنگ پر سوئے تھے، اس نے بتایا، اور جبرو اپنے کھٹولے پر۔ وہ کھٹولا میں اپنی سائڈ پر رکھتی ہوں اور رات میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ بڑھا کر اسے چیک کرتی رہتی ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے اگر بچوں کو علیحدہ سونے کی عادت ڈالی جائے تو ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے اور مغرب اس فلسفے کا حامی ہے، لیکن مشرق خصوصاً بر صغیر میں اس کی مخالفت دیکھنے میں آتی ہے۔ اس خطے کے باسیوں کا کہنا ہے کہ جو مائیں اوائل عمری ہی میں سے اپنے بچوں کو خود سے الگ کر دیتی ہیں، بڑے ہونے کے بعد وہ اولاد اپنے والدین سے دور ہو جاتی ہے۔ صحیح اور غلط کی جانچ کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے شکیلہ سے پوچھا، تم گزشتہ رات باتھ روم میں جانے کے لیے بالائی منزل سے زیریں منزل پہنچی تھیں، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم کتنے بجے اپنی خوابگاہ سے نکلی تھیں؟ اس وقت رات کے 3 بجے تھے، شکیلہ نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب تم اپنی خوابگاہ سے نکل رہی تھی تو کیا تم نے قادر خان اور جبران کو چیک کیا تھا؟ میرا مطلب ہے تم انہیں کس پوزیشن میں چھوڑ کر گئی تھی؟ میں قادر خان کے پاس سے اٹھی تھی،
وہ اس وقت گہری نیند میں تھا۔ شکیلہ نے جواب دیا۔ ننا جبرو بھی بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ میں نے اس خیال کے تحت جبرو کو کھٹولے پر سے اٹھا کر اپنی جگہ پر ڈال دیا کہ میری غیر موجودگی میں اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ قادر خان کا لمس پاتے ہی وہ سمجھ جائے کہ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے۔ بس پھر میں کمرے سے نکل کر نیچے والی منزل کی طرف آ گئی تھی، اور جب میں واپس پہنچی تو اس نے خوف زدہ انداز میں ایک جھرجھری سی لی اور خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے تصور میں جلتے ہوئے کمرے کا ہلاکت خیز منظر گھوم گیا ہوگا۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر استفسار کیا، شکیلہ بی بی، یہ بڑی عجیب بات نہیں کہ جب تم اپنی خوابگاہ سے نکلی تو وہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب واپس آئیں تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا؟ کیا تم نے باتھ روم میں کوئی گھنٹہ بھر گزارا تھا؟ یہ بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولی۔ میں تو کم سے کم وقت کے لیے نیچے اتری تھی، اور ارادہ یہی تھا کہ جبرو کو زیادہ دیر تک تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے سوچا تھا بس آنا جانا ہی کروں گی۔ اسی جلدی بازی اور افراتفری میں اپنی سلیپر کے بجائے خان صاحب کی سوفٹی پاؤں میں پھنسا کر کمرے سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ میری سلیپر پلنگ کے نیچے کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی، اور میں اسے ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھیں خان صاحب کی سوفٹی۔ اس نے اپنی بات کو روک کر کمرے کے فرش کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا تو وہاں مجھے مردانہ چپل رکھی نظر آ گئی۔ مخصوص قسم کی وہ مردانہ چپل ان دنوں نئی نئی متعارف ہوئی تھی۔ اپنی نرمی اور آرام دہی کے باعث وہ سوفٹی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ میں نے مذکورہ چپل کو دیکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی تو شکیلہ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس وقت سے یہی سوفٹی میرے پاؤں میں ہے۔ میں جب باتھ روم سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنے کمرے میں پہنچی تو وہاں کی ہر شے کے ساتھ ہی میری سلیپر بھی رزق آتش بن چکی تھی۔ خیر تو میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں تو چند منٹ کا سوچ کر باتھ روم گئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر ایک عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ میں نے قادر خان والی سوفٹی کو باتھ روم کے دروازے کے باہر چھوڑ کر باتھ روم کے استعمال کے لیے مخصوص چپل پاؤں میں پھنسا لی۔ میں نے فارغ ہونے کے بعد جب باتھ روم سے باہر نکلنا چاہا تو دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے باہر سے کسی نے اسے کنڈی لگا دی ہو۔ اس کے بعد شکیلہ نے وہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جو نادر خان اور ولایت بی بی کی زبانی فردن فردن مجھ تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ آخر میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے باتھ روم میں گھنٹہ بھر تو نہیں گزارا، لیکن میرا خیال ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 20-25 منٹ تو لگے ہی ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ آدھا گھنٹہ سمجھ سکتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ، میں نے زیر لب دہرایا، پھر پرسوچ انداز میں کہا، ہاں یہ اتنا وقت ہے کہ تیزی سے بھڑکنے والی آگ اس مدت میں انسانی جانوں کو جلا کر کوئلہ بنا سکتی ہے، مگر میں لمحے بھر کو رکا، پھر الجھن بھرے انداز میں اضافہ کیا، مگر اس صورت میں بھی چند اہم سوالات سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ابھی تک ان سوالات کے جواب حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ شکیلہ بی بی، مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم ضرور میری مدد کرو گی۔ کون سے اہم سوالات تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن آمیز انداز میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، اچانک خوابگاہ میں ایسی خطرناک آگ کیوں کر بھڑک اٹھی؟ نمبر 2، اگر کسی بھی طرح آگ لگ ہی گئی تھی تو وہ دونوں خاموش پڑے اس میں جلتے کیوں رہے؟ جبرو تو ابھی اپنے ہاتھ پاؤں کا نہیں ہوا تھا، لیکن قادر خان تو اپنی جان بچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کمرے میں جہنمی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ تو اسی صورت ممکن تھا جب وہ ایسی حالت میں ہو کہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی سکت بھی نہ رکھتا ہو۔ نمبر 3، نادر خان کا طلائی لاکٹ جائے حادثہ سے کیوں ملا؟ اور نمبر 4، بناسپتی گھی والا ایک سیر کا ڈبہ تمہاری خوابگاہ میں کیا کر رہا تھا؟ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر ان تمام سوالوں کے درست جوابات مجھے حاصل ہو جائیں تو میں پلک جھپکتے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا شکیلہ بی بی؟ اس نے متاملانہ نظر سے مجھے دیکھا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر نکاہت بھری بوجھل سی آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، لاکٹ کا مالک نادر خان ہے، لہٰذا یہ سوال تو آپ اسی سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں لاکٹ کی گمشدگی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کر چکی ہوں۔ گھی والے خالی ڈبے کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتی۔ قادر خان نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی عملی کوشش کیوں نہیں کی، اس بات پر مجھے بھی شدید حیرت ہو رہی ہے۔ اس وقت تو میرا دماغ ہی الٹا ہوا تھا، لہٰذا میں اس حوالے سے سوچ نہ سکی۔ اب آپ نے اس جانب توجہ دلائی ہے تو میرا ذہن واقعی الجھنے لگا ہے کہ قادر خان نے چپ چپاتے موت کو کیسے گلے لگا لیا۔
اس نے ایک مرتبہ پھر خوف زدہ انداز میں جھرجھری لی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر میرے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بظاہر وہ خاصی سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن میں اس کی اندرونی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ ننھے جبران کی المناک موت نے اسے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تھوڑا توقف کیا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آگ کیسے لگی، تو اس سلسلے میں وثوق سے تو کوئی بات نہیں کر سکتی ہوں، البتہ میرا دھیان کوئلوں والی انگیٹھی کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں قادر خان نے کروٹ بدلی ہو اور لحاف کا کوئی نہ کوئی کونا دہکتی ہوئی انگیٹھی میں جا گرا ہو۔ بہرحال یہ میرا اندازہ ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ شکیلہ نے آتش زدگی کے حوالے سے جو اندازہ لگایا تھا وہ نقطہ میرے ذہن میں بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم کے دروازے کو باہر سے لگنے والی کنڈی کا معاملہ بھی مجھے الجھا رہا تھا۔ شکیلہ کا دعویٰ تھا اس نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی، مگر دروازہ نہیں کھل سکا تھا، جس سے اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ کسی بدبخت نے باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی ہے۔ کنڈی کھلوانے کے لیے اس نے اپنی ملازمہ ولایت بی بی کو پکارا تھا، لیکن ولایت بی بی کا بیان یہ تھا کہ باتھ روم کے دروازے کی بیرونی کنڈی سرے سے بند ہی نہیں تھی۔ اس سچویشن میں میرا دھیان اس بات کی طرف جا رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے واقعی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی ہو اور بعد ازاں شکیلہ کے شور مچانے پر ولایت بی بی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ کنڈی کھول دی ہو۔ ایسا صرف وہی شخص کر سکتا تھا جو شکیلہ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک باتھ روم کے اندر بند رکھنے کا خواہش مند ہو، تاکہ اس کی واپسی سے پہلے خوابگاہ کا قصہ پاک ہو جائے۔ یہ وہی شخص کر سکتا تھا جس نے خوابگاہ میں آگ بھڑکائی ہو۔ اس گھر میں زیریں منزل پر صرف 3 افراد رہتے تھے، یعنی غلام حسین، ولایت بی بی اور نادر خان۔ غلام حسین اور ولایت بی بی کسی بھی پہلو سے اس معاملے میں ملوث دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اب آج آ کر نادر خان ہی باقی بچتا تھا۔ شکیلہ نے نادر خان کے حوالے سے اپنے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، ان کی روشنی میں وہ شکیلہ کا دشمن ٹھہرتا تھا۔ وہ بھی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ پھر لاکٹ کی گمشدگی اور بازیابی کا معاملہ بھی خاصا الجھ کر رہ گیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کے بیانات میں گہرا تضاد پایا جاتا تھا۔ ان لمحات میں میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور تھا، تو کیا یہ آگ نادر خان کی لگائی ہوئی تھی؟ یہ ایک خطرناک سوال تھا۔ نادر خان کی ذات شک و شبے سے چونکہ پاک نہیں تھی، لہٰذا میں اس زاویے پر آگے ہی آگے سوچتا چلا گیا، اور اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا۔